اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں اگر آپ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو درود پاک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ بہت پسند ہے، اور یہ ایک ایسی سنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی انہوں نے کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کہا گیا ہو۔ صرف درود وہ واحد، ایک درود و سلام وہ واحد چیز ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے کہ ان کے فرشتے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والوں، تم لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا قرآن پاک میں ذکر آ گیا ہے وہ کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں جو بھی لائف گزار رہے ہیں، اچھی گزار رہے ہیں، بری گزار رہے ہیں، تنگی میں گزار رہے ہیں، آسانی میں، آسودگی میں، آپ صرف 30 دن کا چیلنج لے لیں۔ میں یہاں پر ہر اس انسان کو جو ڈپریشن میں ہے، ہر اس انسان کو جو کسی مالی مشکلات میں ہے، ہر اس انسان کو جو ہر وقت دنیا کے مال کی فکر میں رہتا ہے، میں ہر اس انسان کو غرض یہ کہ جس کی زندگی تباہی کیوں نہ ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے، اس کو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ آپ ٹک کر روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اس کو سال ثواب یعنی تحفۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں روز، اور ان کی آل اولاد کو، تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور شہداء کو اس کا ثواب بھی پہنچائیں۔ آپ کے 30 دن گزرنے سے پہلا دن ہی آپ 1000 مکمل کریں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ آپ 30 دن یہ کام کر کے دیکھ لیں، ویڈیوز کے تھرو پلے کر کے دیکھ لیں، 30 دن، صرف 30 دن، جو آپ کی ابھی زندگی ہے وہ ویسی ہوگی ہی نہیں 30 دن کے بعد۔ عموماً کہتے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد ہماری زندگی میں ایک ایسا پہلو آتا ہے جو پچھلی زندگی سے مختلف ہوتا ہے۔ کبھی آمدن بڑھ چکی ہوتی ہے، کبھی اولاد ہوتی ہے، کبھی شادی ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی تو وہی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا عناصر ایڈ ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی کا میننگ ہی بدل کے رکھ دیتا ہے، ہماری آسائشوں کا میننگ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اگر آپ درود ابراہیمی کا یہ 30 دن کا چیلنج لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے 30 دن یہ چیلنج کریں گے پراپر طریقے سے، بغیر یہ اگر تو دیکھیں نا کسی انسان نے میرے اس چیلنج کو جو ہے، کیونکہ میں دیکھ تو کسی کو نہیں سکتی کہ کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے فائدے کی بات ہے، اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے کریں گے، اپنے فائدے کے لیے کریں گے۔ ہاں، کوئی اگر ویسے کچھ نیچا دکھانے کی سوچ میں ہے تو وہ تو پھر obvious سی بات ہے، اس انسان کا مقصد ہی نیچا دکھانا ہوگا، تو وہ تو پھر کبھی بھی ایگری نہیں کرے گا نا، یعنی جس انسان کا ڈس ایگری کرنے کا ہی صرف اور صرف ایک کانسیپٹ ہے تو وہ تو کبھی بھی ایگری نہیں کرے گا۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ 30 دن صرف یہ کر لیں۔ چلیں جی، درود ابراہیمی کے مشاہدے کی طرف چلتے ہیں۔ مشاہدہ ایک بہن کا ہے جو کہتی ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسی فائنینشیل تنگی میں پھنسے ہوئے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس سے نکلیں تو نکلے کیسے۔ غرض یہ کہ ہر وقت پیسے کی ٹینشن رہنا، پیسہ آ جانا، آمدن کا بڑھ جانا تو خرچے بڑھ جانا۔ غرض یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم بلینئر تو بن نہیں سکتے تھے، لا بنے تھے اس وقت تک، اللہ جانے بن جائیں آگے جا کے وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی بلینئر تو بنے نہیں ہیں، لیکن ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، کہتی ہیں میں تھک گئی تھی۔ ہاں، کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت یہ مجھ پہ ہوئی کہ جب بھی مجھے کوئی پیسے کی ضرورت ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ آخر کیوں میرا رجحان ہر وقت پیسے کی طرف ہے جبکہ میں اپنا دھیان یہاں سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو لبوں پہ دعا آتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اگر آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے ہی مانگ رہے ہیں نا، ایسے ہی تو ہم کوئی بھی دعا منہ اٹھا کے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہی بات آ جاتی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے بھی دعا مانگنی شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے ہر فکر سے آزاد کرے، خاص طور پہ اس پیسے کی فکر سے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ ایسے حالات آئے کہ میرے پاس گھر کے کرائے کے علاوہ اور کوئی پیسے نہ تھے، اور کہتی ہیں کہ مہمانداری بھی تھی، بس اللہ کا کرم ہوا، اور اتنا کرم ہوا کہ میں نے مہمانداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر خرچے کو، ہر ذمہ داری کو بخوبی میرے نبھایا، اور میرے مہمان جو آئے ہوئے تھے ان کی بھی خوب خاطر تواضع کروائی، یہاں تک کہ کوئی چیز کی کمی نہ ہوئی۔ اللہ نے ایسی عزتیں رکھیں کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ تو بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو مانگیں گے نا وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس دنیا میں نا، خوشی یہ ہے کہ آپ کو سکون ہے، آپ کو فکر نہیں ہے کوئی۔ اگر کہ انسان آپ سوچیں کہ اس کے اوپر بہت بڑی کوئی ذمہ داری ہو اور ایک دم اس کی ذمہ داری اس کے سر سے ہٹ جائے تو کتنا بڑا ریلیف آ جاتا ہے نا۔ بالکل ویسے ہی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم بے شک کہتے ہیں اچھا ہم نوکری کر کے پیسہ گھر لا رہے ہیں، لیکن نوکری کس نے دی؟ آپ کو اللہ نے۔
وہ پیسہ گھر بھی کیسے آ رہا ہے؟ اللہ نے کوئی انسان اللہ معاف کرے تنخواہ لے کر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور بیچ میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کو ایک دم کوئی ایسا پرابلم آ جائے، کوئی ایسی بڑی کوئی خرچہ آ جائے کہ وہ اسے تنخواہ دینی ہی دینی ہو وہاں پر، تو کہاں گئی اس کی تنخواہ؟ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے پاس نوکری ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے خرچوں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ کے سر پہ چادر، تن پہ کپڑا، کھانا آپ کھا رہے ہیں 2 وقت کا بھی، آپ کی میڈیسن پوری ہو رہی ہے، اگر یعنی بات کہنے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ خود کالج میں پڑھ رہے ہیں، تنگی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہو رہا ہے سب، تو یقین کریں کہ آپ سے زیادہ رچ انسان کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے رچ تو وہ ہے جو کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہن اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے جب بھی پیسے کی تنگی ہوتی ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی میں پڑھ رہی ہوں، اللہ میری مدد کریں گے، اور الحمدللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کر دیتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے کہتی ہیں جتنا زیادہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، ایڈ ہوا ہے، وہ شاید پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی کچھ برا ہونا میں نے نظر کو بلیم کرنا، اور نو ڈاؤٹ نظر لگتی بھی ہے، پھر حاسد لوگوں کا دنیا میں ہونا اور ان کی وجہ سے ڈر ڈر کے اپنی نعمتیں چھپانا، اور کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں بھی دکھاتے تو وہ اتنا پیچھے پڑے ہوتے ہیں دیکھنے کے کہ ان کو نظر آ جاتی ہے، اور پھر وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں دیکھنے کے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو میں ہر فکر سے آزاد ہو گئی، میں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ پھر کہتی ہیں کہ میری جاب میں پریشانی آ گئی، میں اتنی پریشان تھی کہ مجھے بس تھا کہ اب تو شاید میں گئی۔ کہتی ہیں اگر میں پہلی والی لڑکی کی بات کرتی جو میں تھی تو اس ٹائم تک میں پتہ نہیں کتنے آنسو بہاری ہوتی اور کتنا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، ہارٹ بیٹ پتہ نہیں کتنی تیز ہو جاتی، لیکن کہتی ہیں کہ اب مجھے ذرا ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جاؤں گی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور مرنے کے بعد تو راحت ہی راحت ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے جڑے ہیں، جو درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں۔ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ نے کیا کہا ہے ہر وقت میرے ذکر سے اپنی زبان تر رکھو۔ تو جب آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ نازل فرمائیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب انک حمید مجید کہتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں اللہ جی آپ بزرگی والے ہیں۔ تو بتانے کی بات یہ ہے یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اور ایسا افضل ذکر ہے جو آپ کے اندر عاجزی، آپ کو کامیابیاں دنیا آخرت دونوں میں، آپ کے لیے آسانیاں، آپ کو گمراہی سے نکالے گا، آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ایڈ کرے گا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ شیئر کروں گی ایک بہن کا نیکسٹ ٹائم، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ، وہ تمام لوگ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے جن کو میرے خیال سے کوئی 6 ماہ ہو گئے ہیں چلیں، یعنی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں ایڈ کرنی ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ اپنے جان و مال سے زیادہ ان کی محبت ہو ایڈ، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ کے دل میں جتنی جلدی ان کی محبت آئے گی نا، اور اس کا عناصر یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کا کہیں بھی کوئی چیپٹر سننے کو ملتا ہے، آپ کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں میں کیوں رو رہی ہوں یا رو رہا ہوں، مجھے کیا ہوا ہے، کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی داستان سن کر، کوئی دکھ بھری بات سن کے، جب ان کے پیاروں نے، جن کو وہ پیارے سمجھتے تھے اپنے رشتہ دار، انہوں نے جب ان کو ذلیل کیا تو کہ کیوں آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تب آپ کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں تو محبت ہی اتنی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم اس بات کا کبھی بھی جو ہے وہ میجرمنٹ نہیں دے سکتے کہ ہمیں کتنی محبت ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کے سامنے نہ کہیں کہ مجھے محبت ہے، اور نہ یہ کہیں کہ مجھے محبت نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کریں کہ اللہ ہی جانتا ہے میری محبت کتنی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں آپ، کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہماری محبت کتنی ہے۔ نیکی کو جیسے ہم جان لیتے ہیں نا، نیکی کر رہے ہیں تو نیکی نہیں رہتی، بالکل یہ والی محبت ہے نا، اس کو ہم اگر خدا نخواستہ کہیں گے نا نئی محبت، تو بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں بہت محبت ہے تو اگر اتنی نہ ہوئی تو پھر، اسی لیے بس اتنا کہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی محبت ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں، اور آپ کو سٹیجز بائی سٹیجز پتہ لگتا چلا جاتا ہے، جیسے میں انشاءاللہ نیکسٹ واقعے میں بہن کا ذکر کروں گی کہ ان کو کیسے پتہ لگا، کہاں وہ کہتی ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔